بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو کفار مکہ سخت مخالفت پر اتر آئے۔ ظلم بڑھتا رہا یہاں تک کہ قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا مکمل معاشی اور سماجی بائیکاٹ کر دیا۔ یہ معاہدہ لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ساتھ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے۔ سیرت کی معتبر کتب خصوصاً ابن ہشام اور دیگر روایات کے مطابق یہ محاصرہ تقریباً 3 سال جاری رہا۔ اس عرصے میں شدید فاقے ہوئے، حتیٰ کہ بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر تک سنائی دیتی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ کچھ نرم دل لوگ خفیہ طور پر مدد کیا کرتے تھے، خاص طور پر حکیم بن حزام اپنی خالہ حضرت خدیجہ کے لیے آٹا اور سامان لے کر جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب وہ اناج لے جا رہے تھے تو قریش کے بعض لوگوں نے انہیں روکنے کی کوشش بھی کی۔ اسی طرح ہشام بن عمرو رات کے وقت اونٹ پر کھانا لاتے، گھاٹی کے قریب پہنچ کر اونٹ کو چھوڑ دیتے تاکہ سامان اندر والوں تک پہنچ جائے۔ یہ واقعات سیرت ابن ہشام وغیرہ میں مذکور ہے اور اہل سیرت نے انہیں نقل کیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ امداد بطور زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ نہیں تھی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر صدقہ حرام ہے، جیسا کہ صحیح احادیث میں آیا ہے، بلکہ یہ زیادہ تر قرابت داری کی مدد، انسانی ہمدردی یا خفیہ اعانت تھی، اور بائیکاٹ پورے بنو ہاشم کا تھا جن میں سب مسلمان بھی نہیں تھے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ چند قریشی سرداروں نے ظالمانہ معاہدے کو ختم کرانے کی کوشش کی۔ جب صحیفہ اتارا گیا تو دیکھا گیا کہ دیمک اللہ کے نام کے سوا سارا کاغذ کھا چکی تھی۔ یوں محاصرہ ٹوٹ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی شعب سے باہر آ گئے۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں صبر کرنے والوں کو آخر کار نصرت ضرور ملتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔